نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا کیا سبق رکھا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 54 to 56 میں روز محشر دنیا داروں کی حسرت اور بے بسی کی ایک جھلک دکھائی دے رہی ہے، اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لٹایا جائے گا۔ بے شک یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم تجھ سے تیرے انصاف کی نہیں بلکہ تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ آیت 57 to 58 میں انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ اے پیغمبر، کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، قرآن پاک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت 59 to 60 میں حلال اور حرام کے متعلق سوال پوچھا جا رہا ہے۔ کہو کہ بھلا بتاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا، تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ آیت 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسعت علمی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین، تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کیا آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے آیت 62 to 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوستوں کے اوصاف کے متعلق جانتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ یقین رکھو کہ اقتدار تمام تر اللہ کا ہے، اور وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں تیرے قریب لے آئے۔ یا اللہ، تو ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرما دے۔ آیت 66 to 67 میں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔
اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے رہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ شک یا رب العالمین شرک کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔